बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। अमरीकी करारदाद और पाकिस्तानी गुलाम हुकूमत, ये बड़ा मसला है, बड़ा ज़ेर बहस मसला। ये है क्या, इस सारी बात को आप तक अपने अंदाज में पहुँचाऊँगा कि असल इसकी तफसीलात क्या हैं। इमरान रिहाई अभी नामुमकिन और गैर मुतवक्को फैसला, जिसकी वजह पर जश्न मुलतवी हो गया, बल्कि उमर अयूब खान का इस्तीफा। आखिर ऐसी कौन सी मायूसी? क्या तौहीन अदालत केस में माफिया मिलेगी या नहीं मिलेगी? इन तमाम बातों से आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत से। असल में मामलात ये हैं कि हमारे मामलात दुनिया में सुलझने की तरफ जाने के बजाय उलझने की तरफ जा रहे हैं, और बार बार जो हमें सुलझे हुए लोग भी लगते हैं वो भी असल में उलझे हुए हैं। कहीं वो हमें भी उलझाना चाहते हैं या पाकिस्तान का इस्तेकाम नहीं चाहते, लिहाजा कोई ना कोई मसला बनता है। बड़ा मसला बना, वावेला हुआ कि अमेरिका के पार्लियामेंट में यानी कांग्रेस में जो करारदाद पास हुई उसमें 368 लोगों ने वोट दिए और 7 ने मुखालफत में कि पाकिस्तान के इलेक्शन चेक करो भाई, एक ही है। तो उस पर बड़ा वावेला हुआ, यानी जिनकी हक में जाती है बात, उन्होंने कहा जनाब जश्न मनाओ, अब तो अमेरिका की पार्लियामेंट ने कर दिया, अब तो हुकूमत पाकिस्तान को दबना पड़ेगा क्योंकि ये गुलाम हुकूमत है, ये अमरीकी गुलाम है। अच्छा, उसका क्या जवाब हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन दूसरी जानिब से ये भी कहा गया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन कौन सुनता है? हर बंदा अपने मतलब की बात सुनता है, क्योंकि हम सभी जो हैं वो उलझी बातें और सुलझे लोग हैं, या सुलझी बातें उलझे लोग हैं। तो इस तरह की बातें हैं तो हम अपने अपनी मतलब की बात समझते हैं, बाकी कोई मसला नहीं है। अब इसकी बात क्यों कर रहा हूँ? एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं ये बात कर रहा हूँ, इसलिए कि कुछ भी नहीं, हुकूमत क्या कह रही है क्या नहीं कर रही है। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने तो तबीयत साफ कर दी, बड़ा सख्त जवाब दिया, वजारत खारजा ने भी दिया, और अब वजीर खारजा ने कहा है कि हम करारदाद का जवाब करारदाद से देंगे, ईवान में करारदाद लाएंगे, और अपोजिशन कह रही है हम करारदाद की मुखालफत करेंगे। हालांकि बात कुछ भी नहीं है, बात का बतंगड़ उसी तरह जो मैंने पहले बात की है कि सुलझी बातें उलझे लोग हैं, हम सुलझी बातें चाहते हैं, हम उलझे लोग हैं, लिहाजा हमें उलझाने की कोशिश की जाती है। जबकि बात यह है कि नॉन बाइंडिंग और बाइंडिंग करारदाद, नॉन बाइंडिंग जो होती है अमेरिकी कांग्रेस में, वो सिर्फ करारदाद होती है, यानी खाते तक काम होता है कि खाते पे चढ़ के एक बार कि ये भी हुआ, उस पर जितनी मर्जी गुफ्तगू करें, बहस करें, उस पर हुकूमत पाबंद नहीं है, बाइंड नहीं है कि उस पर अमल दरामद कराए या उसके लिए कोई आवाज उठाए। और जो बाइंडिंग करारदाद होती है उसमें सब कुछ है। तो यहाँ 7 वोट मुखालफत में थे, 7 भी ना होते 100% भी दे देते, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन पाकिस्तान ने जो रिएक्ट किया वो सही किया। हुकूमत से आप इख्तलाफ करें, जितना मर्जी करें, कोई मुझे इतराज नहीं है, बिल्कुल हक है हमारा, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि जनाब तुसी कौन मामले लग दो साढ़े। असी ट्रंप के इलेक्शन पे बोले, हम जो बाइडन के इलेक्शन पे बोले, वहाँ जो हंगामे हुए आपने ट्रंप के लोगों को सजाएं दी, हम बोले। जो बाइडन ने पहले एतराज़ किया था, जब इनकी पार्टी ने एतराज़ किया था ट्रंप के इलेक्ट होने पे कि रशिया ने आईटी के जरिए जनाब ट्रंप को जिताया है, हम बोले, क्योंकि हमारा काम नहीं है, ये खुद मुख्तारी होती है रियासत की, उसमें किसी का मदाखलत का कोई काम नहीं। हाँ, ये जो मामला थे ये थे गौर तलब कि पीटीआई जो थी वो बड़े अपना जश्न मनाने के मूड थे, और मैंने भी कहा था कि चांसेस हैं कि बुशरा बीबी शायद रिहा हो जाएं। लेकिन भाजी मंजी पिछले अंदर होगी, उनकी भी रिहाई नहीं हुई, सजा मुअत्तल नहीं हुई, सजा बरकरार रही। उसकी वजूहत जज साहब ने साफ लिख दी, अफजल मजोका साहब ने। उन्होंने कहा जी बात ये है कि सजा भी इन्होंने पूरी काटी, क्या आधी काटी नहीं, आधी काटी होती तो इनके साथ कोई नरमी बरती जा सकती थी। एक दूसरी चीज ये है कि अभी 12 जुलाई को इनका मरकजी जो केस है वो लगना है, तो 10-15 दिन से पहले इनकी सजा मुअत्तल करने का क्या फायदा, लिहाजा इसलिए नहीं किया जा रहा। बाकी भी मामला उन्हें बड़े खुल के 10 सफ़ात का उन्होंने फैसला लिखा है। बहरहाल जिनके
جو حمایتی ہیں وہ تو اس کو برا محسوس کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم مذمت کرتے ہیں، یعنی عدالتی فیصلے کی وہ مذمت کر رہے ہیں۔ آپ انکار کریں، آپ اس ناپسندیدہ قرار دیں، لیکن کہنا آپ مذمت کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ معاملہ جو وہ خوش ہو کر دیکھیں گی یہ تو ہونا چاہیے۔ اس سے ایک بات ثابت ہوگی کہ لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں، عمران خان کو پھنسانے کے لیے دوبارہ نئے مقدمات بنائے جائیں گے، نئی گرفتاریاں ڈالی جائیں گی، اور وہ حکومت نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بالکل ساؤنڈ ہے کہ علی عمران خان باہر نہیں آندہ، بہت مقدمے ہیں، لہذا ہمیں اس قسم کے کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی لوگوں کی کہ نئے مقدمات، نئی گرفتاری نہیں، ابھی پچھلے ہی بھگت لیں وہی کافی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مطلب میں یہ اخذ کر رہا ہوں کہ فی الحال عمران خان کی رہائی ناممکن ہے، اور یہ رانا ثناء اللہ بھی کہہ چکے ہیں، یہ شیخ رشید صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ نہ، ایسے رہائی نہیں ہوگی، اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک تحریک نہیں چلائی جائے گی جب تک نہیں ہوگی رہائی۔ ان کی رہائی کے لیے تحریک، جلوس نکلنے شروع ہو گئے، چھوٹے چھوٹے مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، اور جو ہونا چاہیے اور ہوتے رہیں گے۔ اس سے کیا، یہ تو جمہوریت کا حق ہے، بلکہ حسن ہے، تو کرتے رہیں، کیونکہ اپوزیشن کو اپنا کام کرنا ہے۔ لیکن عمر ایوب خان صاحب کو جب ڈائریکٹ پیشکش کی وزیر اعظم نے، مذاکرات کی کہ آئے بیٹھ کے مل کے معاملات کو طے کرتے ہیں، جمہوریت کو آگے چلاتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے خان کی رہائی، خان کو رہا۔ اور بلکہ انہوں نے ایک پروگرام میں طریقہ بھی بتا دیا کہ سرکاری وکیل عدالت میں جاؤ کہ یہ کیسز جو ہیں ہم چلانا ہی نہیں چاہتے، بس ختم ہو جائے گا، عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ بالکل انہوں نے 2 پھٹ کر دیا، معمولی، بالکل معمولی سے، کہتے ہیں یہ تو 2 منٹ کے کیسز ہیں، ان میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر جناب، پھر آپ کیوں ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کیس لڑ لیں، سامنا کریں، اور بعد میں آئیں اور سیاسی جلسوں میں خطاب کریں کہ ہم نے جناب پوری ذمہ داری سے ان کا مقابلہ کیا۔ سیاست میں تو یہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب سوال جو یہ پیدا ہو گیا کہ آج جو ہے وہ ایک توہین عدالت کیس ہے، جس میں فیصل واڈا صاحب اور جو مطلب بیوٹیفل آدمی ہیں، بڑے سیاستدان ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں وہ مصطفیٰ کمال صاحب، دونوں نے معذرت کر لی۔ مصطفیٰ کمال نے تو پہلے ہتھی کر لی تھی، اور انہیں نے بعد میں کر لی کہ نہیں، میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتا ہوں، عدالتوں کی عزت اور وقار چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے بعد میں احساس ہوا کہ نہیں، مجھے معذرت کر لینی چاہیے۔ تو دونوں نے عدالت کے رحم و کرم پہ اپنے چھوڑ دیا۔ اب سوالیہ نشان یہ ہے کہ شام تک کیا یہ خبر آئے گی، کیا ان دونوں کو معافی ملے گی، یا یہ بھی نہال ہاشمی کی طرح نہال و نہال ہو جائیں گے، یعنی سزا ہو جائیں گے، جیسے کھوسا صاحب نے نہال ہاشمی کو سزا دے دی تھی کہ انہیں تو تسلیم کر لیا ہے، انہیں نے معافی مانگی، یہ خود کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب انہیں نے توہین کی ہے، لہٰذا انہیں سزا دے دو۔ یہ ہو چکا ہے پہلے مسلم لیگوں کے ساتھ، تو 1 سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کا، اس پہ بھی نظریں جڑی ہوئی ہیں۔ اب آتے ہیں ادھر عمر ایوب خان، استعفیٰ کیوں دیا؟ ایک تو پارٹی کے اندر معاملات ہیں گڑبڑ، اور شیر افضل مروت، شاہجہانہ گلزار، یا وہ شہر یار آفریدی، یہ سب لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ موجودہ قیادت جو ہے اس سے مطمئن نہیں ہے، سیاسی قیادت ہونی چاہیے، انہیں کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں۔ اور فواد چودھری نے بھی کہہ دیا کہ جناب وہ جو رؤوف حسن صاحب لوگوں کو وہ چوہے کہہ رہے ہیں، وہ خود ساری قیادت جو ہے بونے ہیں، اور بلکہ اب عمران خان کو ان بونوں سے اور ان چوہوں سے جان چھڑانی چاہیے۔ یہی الفاظ میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے ارد گرد جو ہے ان نادان دوستوں کا غلبہ ہے، ان نادان دوستوں سے جان نہیں چھڑائیں گے، ان نادان وکیلوں سے جان نہیں چھڑائیں گے تو ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اب اسی کو فواد چودھری صاحب نے اپنے انداز میں کہا کہ وہ خود وکیل ہیں، تو انہوں نے اس کو کہا بونوں سے جان چھڑائیں، چوہوں سے جان چھڑائیں۔ اور فیصل واڈا بھی کہتے تھے کہ ان کے ارد گرد سانپ بھی ہیں، آستین کے سانپ بھی ہیں، زہریلے سانپ بھی ہیں، تو وہ بھی نشاندہی کرتے رہے، لیکن عمران خان صاحب نے نہ سنی کسی کی، نہ سننے کو تیار ہیں۔ تو اس وقت بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب بونوں سے اور چوہوں سے جان چھڑائیں، اور نہ صرف جان چھڑائیں بلکہ جو اصلی سیاستدان ہیں پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی کو سیاست کرنے دیں۔ یہ فواد چودھری صاحب نے مشورہ دیا ہے، اور شیخ رشید صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ فی الحال تو عمران خان باہر آتے ہیں۔ اب بات یہ کہ ایسی پوزیشن میں عمر ایوب خان نے سیکرٹری جنرل سے استعفیٰ کیوں دے دیا؟ اچھا، اگر وہ یہ کہہ دے کہ استعفیٰ دیتے ہیں کہ چونکہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں اور میری ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس لیے میں استعفیٰ دے رہا ہوں، تو بات دبی رہ جاتی، لیکن انہیں یہ بات نہیں کی۔ اور جب وہ آئے ہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے تب بھی ان پہ شیم کے نعرے لگے، اور اسمبلی کے اندر بھی ان پر شہریار آفریدی نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا، شیر افضل مروت بھی نشانہ بنا رہے ہیں پوری قیادت کو۔ پھر جب انہیں سیکرٹری جنرل کی سیٹ چھوڑی تو لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ نہیں پاجی، اندر کوئی بات ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے، تحریک انصاف کے اندر گروپنگ ہے۔
جبکہ ایسی کوئی بات نہیں. ماضی میں احسن اقبال یا اور کوئی لوگ جو ہیں وہ جب دوسری ذمہ داری ان پہ ڈالی گئی انہوں نے اپنے پارٹی عہدوں سے جان چھڑا لی, انہیں استعفے دے دیے. لیکن یہاں جو ہے جب گوہر ایوب صاحب عمر ایوب صاحب جب استعفیٰ دے رہے ہیں تو ایسی صورتحال ہے کہ صورتحال گمبھیر ہے, اور انہوں نے فنانس کمیٹی سے بھی استعفیٰ دے دیا لہٰذا, اور انہیں وضاحت بھی نہیں کی, تو اس لیے ان پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ نہیں بھائی عمر ایوب خان گھبرا گیا کہ تنقید بہت ہو رہی ہے, شیم شیم پہ نعرے لگ رہے ہیں, خان رہا نہیں ہو رہا, کوئی بات بن نہیں رہی, عدالتیں جو ہے ریلیف نہیں دے رہی, تو اس لیے یہ ناکام ہے, تو انہیں اپنی ناکامی تسلیم کی ہے. اس وقت اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ کو درخواست آئیے اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.